الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے عرض و معروض سے پیشتر ہم سب نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے دنیا کا ہر انسان محبت کیا کرتا ہے، اور وہ چیزیں یہ ہیں: جان، مال، اولاد اور وطن۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے دنیا کا ہر انسان محبت کیا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ان چیزوں کے ذریعے اپنے خاص بندوں کو آزمایا بھی کرتا ہے۔ تو جو بندہ آزمائش میں پڑ کر صبر کے دامن کو تھام کر رب کا شکر ادا کیا کرتا ہے، وہ کامیابی کی منزل کو پہنچ جایا کرتا ہے۔ وہ کامیابی کی منزل کو پہنچ جایا کرتا ہے۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان 4 چیزوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا تھا۔ جان، مال، اولاد اور وطن، ان 4 چیزوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا تھا، اور الحمدللہ بحسن و خوبی رب کے خلیل اس آزمائش میں کامیاب و کامران بھی ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان، مال، اولاد، وطن کے ذریعے جو آزمایا گیا، تو آپ نے رب کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کیا، اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنے وطن کو بھی قربان کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی اولاد کو بھی قربان کیا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا ہے۔ انہی 4 چیزوں کے اوپر مختصر میں آج میری گفتگو ہوگی۔ مال کے ذریعے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسے امتحان ہوتا ہے۔ یہ روایت بہت ہی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ امتحان کی غرض سے فرشتے رب کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور زور زور سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ یہ کہنے لگے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت
اللہ کے لیے ہے، عزت و عظمت اللہ کے لیے ہے، شان و شوکت، روب و دبدبہ، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے ذکر کو سنتے ہیں، رب کی بڑائی کو سنتے ہیں، تو آپ مچلنے لگتے ہیں، آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ جب وہ ذکر سنانے والا شخص یہ دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے ذکر کو روک دیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ بھائی تو اپنا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو ذکر الہی کرتا رہ، اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو جو ذکر الہی کر رہا تھا وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے جو ذکر کرنا تھا میں نے کر لیا، مجھے جو اللہ کی بڑائی بولنا تھا میں نے بول لیا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اور زیادہ اللہ کا ذکر کروں تو اس کے لیے آپ کو مال خرچ کرنا ہوگا، آپ مال دیں گے تب جا کر دوبارہ میں آپ کو اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ جو بکریاں ہیں اس کا آدھا حصہ تمہیں میں دیتا ہوں، میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لیکن تو اللہ کا ذکر سنا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص پھر ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اب کیوں خاموش ہوا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جتنا مال آپ نے دیا تھا اس کا حصہ، اس کا بدلہ، جتنا مال آپ نے مجھے دیا تھا اس کا بدلہ میں نے ذکر کر لیا، اگر اور زیادہ ذکر آپ کو سننا ہے تو اور زیادہ مال دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بکریاں بچی ہے یہ ساری بکریاں میں تجھے دیتا ہوں، لیکن تو اللہ کا ذکر سنا۔ سبحان اللہ، تو اللہ کا ذکر سنا۔ پھر سے وہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک مرتبہ کرتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ذکر کیوں روکا؟ وہ شخص کہتا ہے جتنا مال آپ نے دیا اس کا بدلہ میں نے ذکر سنا دیا آپ کو، اگر اور زیادہ ذکر سننا ہے تو اور زیادہ مال دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ذکر الہی سنا، میں تجھے اور مال دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے اب تو آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، جتنی بکریاں تھی آپ نے ساری بکریاں مجھے دے دیا، اب آپ کہاں سے مال دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ سنو، جو بکریاں میں نے تجھے دیا ہے اسے چرانے کے لیے تمہیں ایک چرواہے کی ضرورت پڑے گی، ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی۔ ایسا کرو تم اللہ کا ذکر مجھے سناؤ، میں اس کے بدلے تمہاری بکریاں چرا دوں گا۔ سبحان اللہ، اس کے بدلے میں تمہاری بکریاں چرا دوں گا۔ کیسا عشق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں، کیسی محبت تھی اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں کہ آپ نے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا مال وہاں پر قربان کر دیا، سارا مال قربان کر دیا، یہاں تک کہ آپ مزدوری کرنے کو بھی تیار ہو گئے۔ اتنا سننے کے بعد وہ شخص مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں،
آپ کے امتحان کے لیے میں آیا تھا کہ آپ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا خالق کائنات سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے یہ ثابت فرما دیا کہ آپ اپنے مال سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں, آپ خالق کائنات سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو امتحان میں آپ کا لینے کے لیے آیا تھا, آپ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو قربان کیا, اپنی جان کو بھی قربان کیا. اب دیکھیں کہ جب آپ نے معبودان باطل کو برا بھلا کہنا شروع کیا, بے جان خداؤں کی پرستش سے لوگوں کو روکنا شروع کیا, اور نمرود جیسے ظالم بادشاہ کو مناظرے میں زیر کیا, تو ان لوگوں نے آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے, نیست و نابود کرنے کے لیے بادشاہ وقت نمرود کے حکم سے پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی دیوار تیار کی گئی, اور اس میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. جاہلیت کا ایسا خوفناک دور تھا کہ لوگ اس چہار دیواری کے اندر لکڑیاں جمع کرنے کو نیکی تصور کیا کرتے تھے. ان خداؤں کا ایسا خوف اس دور کے لوگوں کے سینے میں بس چکا تھا کہ اس دور کے لوگ جو بیمار پڑتے تھے تو یہ منتیں مانگتے تھے کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. جب لکڑیاں جمع ہو گئی, وہ دیواریں بھر گئی, تو آگ لگائی گئی. آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے فضائے آسمانی سے بات کر رہے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیدی بنا کر رسیوں سے باندھ کر لایا گیا باہر اس آگ میں ڈالنے کے لیے. انسان کے علاوہ پوری مخلوقات کے اندر چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہونے لگی. سب عرض کرنے لگے, مولا آج تیرے پرچارک کو, آج تیرے نام لیوا کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, مولا تو اسے بچا لے. فرشتے آنے لگے, پانی کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے, اے اللہ کے پیغمبر, اگر آپ حکم دے تو میں اتنا پانی برساؤں کہ یہ آگ بجھ جائے گی. ہوا کے فرشتے آنے لگے, ہوا کے فرشتے آ کر عرض کرنے لگے, اے اللہ کے پیغمبر, اگر آپ مجھے حکم دے تو میں اتنی تیز ہوا چلا دوں کہ یہ ساری آگ اڑ جائے گی. بلبل سدرہ حضرت جبرائیل امی آئے, عرض کیا, اے اللہ کے پیغمبر, میری پہنچ اس جگہ پر ہے جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہے, میں اس جگہ پر رہتا ہوں جہاں کوئی نہیں رہتا, کسی فرشتے تک کی پہنچ نہیں ہے. اگر کوئی حاجت ہو تو آپ مجھ سے کہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سبوں سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے میری کوئی حاجت نہیں ہے, اور جس سے میری حاجت ہے وہ میرا رب میری حاجت کو بھی جان رہا ہے اور وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق,
عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اتنی تیز رفتار آگ ہے جن کے شعلے فضائے آسمانی سے بات کر رہے ہیں، اس میں کیسے جاؤں؟ عشق کہتا ہے چال، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ڈالے گئے، حکم ربی کا نزول ہوا، اے آگ تیرا قانون ہے کہ جو تیرے اندر آئے تو اسے جلا کر راکھ بنا دے، لیکن آج تجھے اپنے قانون سے الگ کام کرنا ہوگا، اس لیے کہ آج تجھ میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا خلیل آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب قدیر نے حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس آگ سے فرمایا اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سبحان اللہ۔ تو آگ مکمل ٹھنڈی بن گئی، سلامتی والی بن گئی۔ المختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دنوں کے بعد یہاں سے نکلے، صحیح سلامت نکلے۔ وہ آگ صرف آپ کے جسم سے جو رسیاں لگی ہوئی تھی اسے جلائی تھی، آپ کے جسم کے ایک بال کو بھی نہیں جلائی تھی۔ اب آپ وہاں رہنا مناسب نہیں سمجھتے تو رب کی خوشنودی کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ ہجرت کر کے ملک شام کو جاتے ہیں۔ راستے میں مصر میں واقعہ پیش آتا ہے جہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ کے طور پر حضرت سارہ کو پیش کی جاتی ہے۔ حضرت سارہ آپ کو پیش کر دیتی ہے، پھر آپ کا نکاح ان سے ہوتا ہے، اور انہی کے بطن اطہر سے پہلی اولاد ہوتی ہے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب دیکھیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے دوڑنے کے لائق ہو گئے تب جا کر قربانی کا حکم نازل ہوا۔ موٹی باتیں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تب جا کر حکم قربانی نازل ہوا۔ قرآن کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کوئی بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ کہہ کر ورغلا نہ دے، بہکا نہ دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دھوکہ میں ڈال کر قربان کیے تھے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کو صاف صاف بتا دیا، اے میرے بیٹے سن، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے۔ تیری بھی تو مرضی سامنے آنی چاہیے۔ تو بیٹا بھی کتنا عقل مند تھا۔ قرآن کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابو جان سے کہا، میرے ابو جان کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یقیناً آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب قربان کرنے والا، قربان ہونے والا، یہ دونوں تیار ہو گئے تو قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت کا حال نہ پوچھو کیسا حال رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اس وقت کا حال نہ پوچھو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پکارا اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، رک جا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ یہ قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔
یہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ خود قرآن کہتا ہے اِنَّا هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ کہ یہ بہت ہی بڑا کھلا ہوا امتحان تھا۔ مدتوں بعد جو اولاد ملی اسی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے، یہ آسان کام نہیں تھا۔ اِنَّا هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ یہ بہت بڑا کھلا ہوا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر ایک بڑا ذبیحہ ان کے فدیہ میں دے کر انہیں بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور آنے والی نسلوں میں ان کی تعریف کو باقی رکھا۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو ہم سب چرچا کر رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ آنے والی نسلوں میں ہم نے ان کی تعریف کو باقی رکھا۔ اخیر میں رب فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، ہمارا سلام ہو ابراہیم پر۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے ہمارا سلام ہو ابراہیم پر۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو آزمائش میں صبر کی، شکر کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے اور پیتے تھے جب تک آپ نماز کی ادائیگی نہیں کر لیتے تھے، لہٰذا جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد جا کر کھائیں اور پئیں۔ عید الاضحیٰ میں ایسا ہی کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ عید الفطر میں کھا کر آنا سنت مصطفیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کر کھانا سنت مصطفیٰ ہے۔ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی آپ ادائیگی کیا کریں۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کی جماعت کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے۔ لہٰذا ہر فرض نماز کی جماعت کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ تکبیر تشریق آپ پڑھا کریں، جمعہ کی نماز کے بعد بھی، عید کی نماز کے بعد بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔